السلام علیکم۔ میں کھاتے پیتے کھلانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہماری فیملی کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ میں، میری بہن، امی اور ابو تھے۔ ابو کی اپنی کپڑوں کی چھوٹی موٹی دکان تھی اور فیملی بڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خوشحال کھلانا تھا۔ ابو اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ہم ہی ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت خراب ہو رہی تھیں۔ وجہ شاید میرے دوست سے، جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے۔ پہل تو مجھے یہ سب بہت برا لگا، لیکن پھر میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، صرف ہمیں ایک ہی نصیحت کرتے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں کھلی چھٹی مل گئی اور امی ہمیشہ ابو سے مجھے بچا لیتی تھیں۔ وہ میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھیں۔ انہیں اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر بحث پڑتی تھی۔ اس طرح میں سمجھ گیا کہ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب اسکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑھتی کہ وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اور وہ جو مجھے مسجد کی کڑی کہتے تھے، اب وہ مجھ سے ہر بات کہتے جو مجھے بری لگتی تھی۔ اب مجھے وہ باتیں بری کہاں لگتی تھیں؟ اب تو میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا گیا۔ پھر ایک بار ہمارے اسکول میں پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں یونیفارم نہیں بلکہ گھر کے نئے کپڑے پہن کر جانا تھا، کھانا اپنی طرف سے لے کر آنا تھا اور موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احسن اور شہروز اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے اور ہم سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی فوٹو بنا رہے تھے۔ کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی۔ پھر کچھ دن بعد ہماری کلاس میں میاں سرفراز صاحب آئے، جو کہ ہمیں قرات پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی وہ بات پتہ چل گئی تھی اور پھر وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگے کہ یہ بات بہت بری ہے، لیکن ہم بیزار سے بیٹھے تھے۔ تب ہی سر بولے، دیکھو بیٹا، ابھی تم لوگوں کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں، جب تم لوگوں پر گزرے گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ پھر احسن نے کھڑے ہو کر کہا، سر میری تو بہن ہی نہیں، ماں تو ہے۔ سر کے کہنے پر وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ نہیں، یہ قدرت کا انصاف ہے۔ جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا، اور پھر دیکھنا، تمہاری ایک غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ لیکن ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، اب ہم پورا کام کرنے لگے تھے۔ لڑکی کو دیکھتے، اس سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے جس میں احسن اور شہروز پہلے سے ہی موجود ہوتے اور اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے۔ وہ لڑکی روتی چلاتی، لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر انجوائے کرتے۔ ایک دن میں کسی لڑکی کو اجاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں ایک بھولی بھالی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، امی نے اس لڑکی سے کہا، جاؤ شازیہ بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی عدیل ہے۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی حسینہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ڈٹائی سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تب ہی امی بولی، بیٹا یہ شازیہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن ایمن کی طرح سمجھنا۔ امی نے کہا، اور شازیہ، یہ آج سے تمہارا بڑا بھائی ہے اور تم بھی میری طرح اس پر اپنا حق جتانا۔ ایمن مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شازیہ دیکھنے میں تو بھولی بھالی لڑکی لگتی تھی، لیکن وہ غضب کی خوبصورت اور حسین تھی۔ شازیہ امی کے دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور شازیہ کی ماں بہت اچھی دوست بھی تھی۔ شازیہ کے دو بھائی تھے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے، دونوں بھائی بھی شادی شدہ تھے اور وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے اور اس کی بھابیاں اس سے خور کھاتی تھیں، آئے دن ان سے جھگڑا کرتی،
اس لیے وہ امی کے ساتھ آ گئی تھی۔ امی تو ویسے بھی حقوق العباد سے واقف تھیں، سو وہ اسے خوشی سے ساتھ لے آئیں اور یوں معصوم سی بھولی والی شازیہ بے فکر ہو کر اسے اپنا گھر سمجھنے لگی۔ شازیہ کو جو کام بتایا جاتا ڈٹ کر وہ کام کرنے لگتی، اور وہ میرے کام تو بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا، وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ عدیل بھائی، کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا تھا۔ وہ سفید والے کر دو، میں نے کنگا کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں عدیل بھائی، آج آپ یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو آپ، اتنے کپڑے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، اور میں نے اسے زور سے اپنے گلے لگایا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزید پیش قدمی کرتا، وہ پیچھے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا، کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا پیار تو کبھی میرے سگے بھائی نے بھی نہیں کیا تھا جتنا آپ کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی، اور میں شیطانی سی ہنسی ہنستا ہوا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ سبزہ تو گھر میں ہی موجود ہے، وہ بھی ایک دم نرم اور فریش۔ یہ سوچ کر میں ہنسنے لگا۔ مجھے بہت شیطانی خیال آ رہے تھے، اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ وہ بھولی بھالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے، اور وہ تو اتنی معصوم ہے کہ میری ہر بری بات کو سمجھتی ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں بھائی ہونے کے ناطے اسے گلے لگاتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سب گھر والوں کو محلے میں کسی کی شادی میں جانا تھا۔ شازیہ نے جانے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی موقع غنیمت جان کر انکار کر دیا۔ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا تھا۔ سارے افراد جاگ چکے تھے تو میں نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں کچھ دیر پانی بہاتا رہا، پھر میں نے شازیہ کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں۔ وہ پہلے بھی اکثر مجھے کپڑے دینے آیا کرتی تھی۔ وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ گیلے کپڑے میری کلائی چھوڑیں۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور کپڑے مجھے دے کر واپس اندر چلی گئی۔ میں نے شلوار پہنی اور پھر باہر نکل آیا۔ شازیہ اندر اپنے کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میرے اندر کا درندہ پوری طرح جاگنے لگا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ شازیہ نے بوکھلا کر دوپٹہ آگے کیا اور کہنے لگی، سوری بھیا، میں نے کنڈی نہیں لگائی، آپ باہر جائیے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ بہنوں سے بھی ایسا مذاق کرتے ہیں کیا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی، لیکن میں بے پرواہ آگے بڑھا۔ پلیز مجھے اپنے قریب آنے دو، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ آپ بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھو شازیہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں ایک دم آگے بڑھا اور اسے پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑیں، خدا کا واسطہ عدیل، مجھے چھوڑ دو، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے۔ یا اللہ، وہ روتی رہی، لیکن میں نے اپنا کام پورا کیا۔ پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میں باہر نکل گیا۔ سب لوگ شادی سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے بھاگ کر اسے کپڑوں سے ڈھانپا اور اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ پھر امی نے اس سے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا اور میں صاف ہو کر گیا۔ میں نے کہا کہ جب آپ لوگ گئے تھے تو میں گھر سے چلا گیا تھا، لیکن جب میں واپس لوٹا تو میں نے ایک آدمی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب شازیہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میری امی سخت طیش میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تو نے میرے ہی بیٹے کو پھنسانا چاہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم کتنی بری لڑکی ہو، اس لیے تو تجھے تیرے بھائیوں نے بھی نکال دیا۔ وہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کسی نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا اور مسکراتا رہا، یہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ تبھی میں بھی باہر نکل آیا۔ دیکھو شازیہ، میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو مت بتانا، اب دیکھو تمہارا کیا حال ہوا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں اس گھر میں واپس لے جا سکتا ہوں۔ میں نے گھٹیا پن کی حد کر دی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا، گھٹیا انسان، تو نے میری عزت سے کھیلا ہے، دیکھنا کل میرا بدلہ کوئی تم سے ضرور لے گا۔ اس دنیا میں کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اوپر والا ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی۔ کیسے گئی مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں بھی اس کی کہانی سننے کے بعد
भाभीयों ने उससे ही गलत कहा, उस पर ही इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। हर वो दरवाज़ा खटखटाया जो वो जानती थी, लेकिन सब ने उसे बाहर कर दिया। वो पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ फिरती रही। कहीं उसने कुछ मर्दों को खड़े देखा और अंधाधुंध भागने लगी। अदील के बाद उसका हर रिश्ते से एतबार उठ चुका था। वो समझी कि वो मर्द भी उसका जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। वो भागते भागते किसी चीज़ से टकराई और उछलकर सड़क पर जा गिरी। वहाँ से आते ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियाँ उड़ा दीं। उसके मरने के बाद उसका किस्सा दब कर रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया, और तो और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वो मासूम सी लड़की किस चीज़ से टकराई थी। वो मेरी बाइक थी, और वो भी मैंने जानबूझकर किया। कोई मुझ पर केस ना कर सके कि मैंने उस लड़की का रेप किया है। और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी आखिरी सांसें लीं, तब मैंने सुकून की सांस ली और ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में शाज़िया का जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वो कभी हमारे घर का हिस्सा थी ही नहीं। अब्बू और अम्मी अपने कामों में मशगूल हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस वाक़े को गुज़रे साल हो गया। एक दिन मज़हर शाज़िया का भाई उससे मिलने आ गया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें शाज़िया के बारे में मालूम ही नहीं था। हालांकि शाज़िया अपने घर भी गई थी। अम्मी ने उसे सारा वाक़या बताया तो वो एकदम तैश में आ गया, लेकिन अम्मी ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मज़हर घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी नाहिद को अपने पास बुलाया और उसे शाज़िया के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आई थी। जब मज़हर ने उसे डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने उसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। मज़हर अपनी बीवी से बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। वो मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी, वो भी बदकार का नाम पाकर। फिर 5 साल का तवील अरसा गुजर गया और अब मेरी बहन ऐमन भी जवान हो चुकी थी और उस अरसे में ऐमन का रिश्ता आया जो कि हर लिहाज से बेहतरीन था। अम्मी ने झट से हाँ कर दी और फिर रोज़ शॉपिंग होने लगी। ऐमन का सारा जहेज़ इकट्ठा हो चुका था। मैं भी बहुत खुश था, और होता भी क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक शाज़िया का किस्सा था, उसे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो शाज़िया जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था। मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि जो लोग कहते हैं कि दूसरों के साथ जो करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। ये सोचकर ही मैं पुरसुकून था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इस तरह ऐमन को मायूं बिठा दिया गया और अम्मी अबू बाज़ार फर्नीचर का सामान देखने चले गए। मैं ऐमन के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों का हजूम देखा, जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो साकित रह गया। सहन में मेरी बहन बरहाना हालत में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैं शाज़िया को छोड़कर गया था। मैं कांप कर रह गया और लोग खड़े उसकी तस्वीरें बना रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। अम्मी अब्बू भी आ गए। वो भी ये सब देख कर रोने लगे। मुझे शाज़िया याद आने लगी जो मुझे भैया कहती थी, और हर वो लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि किसने किया है। एक आदमी ने कहा, अख्तर ने। मैं शदीद गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा। वो खाना खा रहा था। मैंने घर में दाखिल होते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इस सिलसिले में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वो आकर मुझे पकड़ कर ले गई। इसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले गुनाह कबूल किए कि शाज़िया से मैंने ज़बरदस्ती की थी। अम्मी अबू सीना थाम कर रह गए और मज़हर और अज़हर की बीवियाँ शर्मिंदा सी हो गईं। मैंने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे, इसलिए अदालत से मुझे उम्र कैद हो गई। आज पूरे 11 माह हो गए हैं मुझे जेल में बैठे हुए, और इस सब का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर डाली। शाज़िया सही कहती थी कि कुदरत ज़रूर इंसाफ करेगी, और वो ठीक कहती थी। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया था। यही मेरी सज़ा है। जब मुझे वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए थी,
میں جیل میں آ گیا تھا۔ بہن کی میرے قدموں کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی تھی۔ اگر میں شادی کر لیتا اور ایک عزت دار زندگی گزارتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شازیہ روز میرے خواب میں آتی تھی اور مجھے کہتی، عدیل تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ اور جب مجھے سزا ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی آئی، دیکھا عدیل، کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو، اس نے کیسا انتقام لیا ہے میرا۔ اتنے عرصے میں عدیل کی ماں صرف 2 بار ہی اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ماں جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی، وہ آج اس کی وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہنے لگی تھی۔ ملاقات پر اماں نے کہا تھا، عدیل مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا، اور دراصل غلطی میری ہے۔ میں نے تجھے اگر شروع ہی سے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میری بہن ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی ہے، اور یہی حال اب میرے ماں باپ کا بھی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے انہیں کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، انسان جو کچھ بھی کرے، بالخصوص برائی، تو اس سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔